کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا ہے نہیں جسے زندگی کے کسی بھی شعبے سے، کسی بھی کام سے یا کسی بھی انسان سے عشق نہ ہو۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے عشق کرتا ہے۔ عشق ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے چاہے کوئی نہ کرے، کسی کو اپنے رب سے عشق ہے، کسی کو اپنی اولاد سے عشق ہے، کسی کو دنیا سے، دولت سے، عہدے سے، رتبے سے عشق ہے، کسی کو کرسی سے عشق ہے، کسی کو اپنی انانیت سے عشق ہے، کسی کو اپنی ذات سے عشق ہے۔ کوئی کس چیز سے عشق کرتا ہے، کوئی کس چیز سے عشق کرتا ہے۔ عشق تو انسان کی زندگی کا ایک ازلی اور دائمی اصول ہے، نقطہ ہے، ضرورت ہے، یہ تو ہر انسان میں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عشق ہونا کیسا چاہیے، کیسا عشق ہو جو زندگی کو بھی ایک لیول پہ رکھے اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کو بھی ایک اچھے معیار تک لے کے جائے۔ عشق کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ اگر کسی کو اپنی ڈیوٹی سے، اپنی جاب سے، اپنے ٹریڈ سے، اپنی کسی خاص ہنر سے یا قابلیت سے اگر اسے عشق ہے تو وہ اپنی اس قابلیت میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منواتا ہے۔ اور اگر کسی کو اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے عشق ہے تو وہ دنیا ایسی کما کے جاتا ہے کہ زمانہ مثال دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو عشق کسی فرد سے یا کسی عورت سے ہے تو وہ اس عشق میں بھی اپنی داستان چھوڑ کے جاتا ہے۔ زمانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی یادداشت، کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ جو زمانہ اس کی مثالیں دیتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے۔ اور یہی عشق جب آپ کو اپنے رب سے ہو جائے، یہی عشق جب آپ کو آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، اور یہی عشق اگر آپ کو آپ کے مرشد سے ہو جائے تو ان تینوں صورتوں میں آپ کا عشق آپ کو ولایت کے درجوں تک لے کے جاتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں آپ کا عشق آپ کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی نصیب کرتا ہے۔ تو عشق تو انسان کی ضرورت ہے۔ اس عشق کے بغیر انسان اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی بھی کامیابی حاصل کر نہیں سکتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلا اصول عشق ہے، اور عشق جنون کی منزلوں سے شروع ہوتا ہے۔ عشق کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں۔ عقل عشق کی ضد میں آتی ہے۔ جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے وہ عشق کرتے ضرور ہیں، اور جس چیز سے انہیں عشق ہوتا ہے وہاں پھر ان کی اپنی عقل جو ہے وہ خبط ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی آپ کو عشق ہوگا، وہ چاہے جس بھی چیز سے ہو، چاہے جس بھی چیز سے ہو، جب بھی آپ کو عشق ہوگا وہ اس چیز کے دائرے میں آپ کی عقل کو اڑا کے رکھ دے گا، اور جب عقل کو اڑا کے رکھ دے نا تب وہ عشق آپ کو زندگی کی وہ منزلیں دیتا ہے، زندگی میں وہ مان اور مرتبہ دیتا ہے، زندگی میں وہ کامیابیاں دیتا ہے جن کامیابیوں کو دیکھ کے دنیا والے دنگ رہتے ہیں۔ یہ عشق اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے تو اس عشق میں بھی آپ کو عقل سے کام نہیں لینا، اور وہاں عقل انسان کی آٹومیٹکلی اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔
کیونکہ اللہ کی الوہیت اس دنیا کے حساب سے اگر ہم اسے دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے، رب کی ربوبیت کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے۔ یہ دنیا ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اس پوری کائنات میں ریت کے ذرے سے بھی یہ چھوٹی ہے۔ یہ ہمارا عالم ناسوت جس میں یہ لاکھوں کروڑوں گلیکسیز، کلسٹر، سیارے، ستارے، یہ انسان، چرند پرند، حیوانات، پہاڑ، پانی، سمندر، دریا، یہ جو کچھ بھی ہے، جس چیز تک آپ کی دسترس ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کی دسترس سے بھی باہر ہیں، وہ جو اس نیلے آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کی اس کائنات میں ایک ذرے سے بھی چھوٹی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس دنیا میں عطا کی جانے والی عقل اتنی بڑی یا کمال کی تو ہو نہیں سکتی کہ ہم اللہ کی الوہیت کا یا اس کی ربوبیت کا کوئی احاطہ کر سکے۔ تو جب اللہ کی ذات میں تحلیل ہونے کا یا اس کے حبیب کی ذات میں تحلیل ہونے کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ عشق ہی اپنے کمالات سے آپ کو عطا کرتا ہے، تو اس مرحلے میں داخلے کے وقت عقل تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ لہذا عشق انسان کو ہونا چاہیے۔ اور آپ زندگی میں دیکھیں، جن لوگوں کو کسی عورت سے عشق ہوا، یا جس عورت کو کسی مرد سے عشق ہوا، چاہے وہ اس کے شوہر کے روپ میں اس کے سامنے ہو یا ویسے ہی اس کے محبوب کی صورت میں اس کے سامنے ہو، اور وہ اس کی ذات کا زیور بن جائے، وہ اس کی سوچوں کا محور بن جائے، وہ اس کے دن رات کی پل پل کی ایکٹیویٹی بن جائے، اس کی نس نس میں وہ شخص وہ دوڑنے لگے، یا وہ عورت اس کی نس نس میں خون کی طرح سرایت کر جائے، ایسی صورت میں جب آپ رب کا سجدہ کرنے جاتے ہیں، اس سجدے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس سجدے کا سرور ہی کچھ اور ہے، جب محبوب آپ کے دل میں ہو، جب محبوب آپ کے خیال میں ہو، جب محبوب آپ کی ذات میں بستا ہو، آپ کی دل کی دھڑکنوں میں سمایا ہو، اور آپ اس رب کے سجدے کے لیے بھی جائیں گے تو بھی سجدے کا کمال اور سجدے کا لطف اور سجدے کا سرور آپ کو جو نصیب ہوگا وہ عام سجدوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ لہذا اس لیے عشق تو بڑا لازم ہے اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو زندگی کی لطافتوں کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔